شہید اولیاء غریب نواز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومنوں کا والی ہے، اللہ مومنوں کو ولایت عطا فرمانے والا ہے۔ اب یہ کن مومنین کا ذکر ہے اور اس کے بعد اہل ایمان کو کون سی بشارت ملی؟ تو جناب یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ وہ اندھیروں سے نکالتا ہے، سبحان اللہ، اور نورانی راہیں، مفہوم عرض کر رہی ہوں، ان کے لیے ہموار کر دیتا ہے۔ یہ نورانی راستے کون سے ہیں؟ یہ نورانی راستے ہیں ان لوگوں کے راستے، ان خوبصورت لوگوں کے راستے، ان عظیم المرتبت ہستیوں کے راستے کہ جن میں سب سے اعلیٰ اور سب سے اول جو مقام و مرتبہ ہے وہ حاصل ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت کو۔ اور جناب ان کے بعد ہم ذکر کریں گے اہل بیت اطہار کا، صحابہ کرام کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، اہل اللہ کا، اولیاء اللہ کا، محبوبین، مقبولین، مقربین، صالحین کی جماعت، کہ وہ لوگ کہ جن کے دل اللہ تبارک و تعالی کی خشیت میں ڈوبے رہتے ہیں، کہ جن کی زبانیں اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہیں، اور جناب کہ جو خشیت الہی اور یاد الہی میں مستغرق رہنے والی ہستیاں ہیں۔ آج ہم اہل اللہ کی جماعت کو ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں، ایک ایسی ہستی کا ذکر کر رہے ہیں کہ جنہیں ہر خاص و عام خواجہ غریب نواز کے نام سے یاد کرتا ہے۔ یعنی یہ لقب بڑا پرکشش ہے ہم غریبوں کے لیے، اور آپ کا جو اسم مبارک ہے، جو نام مبارک ہے، وہ حسن ہے، اور آپ کے جو القاب ہیں، آپ جناب سلطان الہند ہیں، آپ غریب نواز ہیں، آپ جناب جب آپ کی بات ہوتی ہے تو آپ پیشوائے چشت ہیں، اور آپ اللہ تبارک و تعالی کے پیارے نبی سید الانبیاء امام الانبیاء سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا ہے، یعنی عطائے رسول فی الہند کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور یہ خصوصی پروگرام ہے سیرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ۔ میرے ساتھ جو اسکالرز موجود ہیں اس حوالے سے ذکر کرنے کے لیے، تذکرہ کرنے کے لیے، اور طبقہ خواتین کو ان نکات اور ان پوائنٹ سے روشناس کرانے کے لیے کہ جنہیں ان کو اپنی اولادوں میں منتقل کرنا ہے، ایسا پیارا نام میرے ساتھ موجود ہے ماشاءاللہ۔ آپ ڈاکٹر ہیں، پروفیسر ہیں، ڈاکٹر زنیرہ انور، سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، بہت شکریہ، ویلکم کرتے ہیں، اور آپ کو ہم سننا چاہتے ہیں اور آپ سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ ہماری آج کی جو دوسری مہمان اسکالر ہیں ماشاءاللہ، نوجوان نسل انہیں بھی بہت پسند کرتی ہے، اور جداگانہ انداز تکلم آپ بھی رکھتی ہیں، اور اچھی اور خوبصورت گفتگو فرماتی ہیں۔ ہمارے ساتھ محترمہ زرمینہ ناصر موجود ہیں، سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ ویلکم کرتے ہیں سلام عرض کرنے کے بعد۔ اور جناب آج کی جو تیسری مہمان ہیں ماشاءاللہ ثم ماشاءاللہ، انہیں لوگ بہت پسند کرتے ہیں، اور خواتین ان سے بہت عقیدت رکھتی ہیں، اور کیوں نہ رکھی جائے، آپ عقیدت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار بھی ہیں، اور آپ کے جو یعنی انتخاب کلام ہوتا ہے وہ بہت عمدہ ہوتا ہے، اور بہت بہترین انداز سے منفرد انداز نعت خوانی کے ساتھ ناظرین کو، سامعین کو اپنا مداح بنا دیتی ہیں۔ ہم سلام عرض کرتے ہیں جناب محترمہ افضہ نوید کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں، اور آپ کی خوبصورت آواز ہی میں پروگرام شروع کریں گے۔ کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا ہو جو حاتم کو میسر ہو
نظارہ تیرا کہہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اور جو تصور میں تیرا پے کرے زیبا دیکھیں روئے و شمس تکیں مت لئے سیما دیکھیں کیوں بھلا وہ کسی اور کا چہرہ دیکھے تیرے قدموں میں پلے غیر کموں کیا دیکھے کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا اور مجھ سے ناچیز پہ ہے تیری عنایت کتنی تو نے ہر گام پہ کی میری حمایت کتنی کہ کیا بتاؤں تیری رحمت میں ہے وسعت کتنی ایک میں کیا میرے سیاہ کی حقیقت کتنی ایک میں کیا میرے سیاہ کی حقیقت کتنی مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے سہارا تیرا مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا نہیں
سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. بہت ساری دعائیں ہیں آپ کے لیے، بہت خوبصورت آغاز آپ کی جانب سے، اللہ قبول فرمائے. اور سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. قرآن کریم میں اولیاء کرام اور صالحین کی جماعت کا جو ذکر ہے وہ کس طرح ہے، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تو بے شمار آیات ہیں اولیاء اللہ کے فضائل میں، لیکن ایک بہت ہی جامع اور عام فہم آیت مبارکہ اکثر ہم کوٹ کرتے ہیں، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود اعلان فرما دیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ سن رکھو، الا یعنی خبردار ہو جاؤ، یا سن لو یا جان لو، جیسے کسی بہت بڑے اعلان کی یہاں پر خبر دی جا رہی ہے کہ جو اللہ کے ولی ہیں، اولیاء ہیں، ان پر کوئی خوف، کوئی ملال، کوئی غم نہیں ہے، یعنی انہیں کوئی پچھتاوا نہیں ہے، انہیں اپنی گزاری ہوئی زندگی کا کوئی افسوس نہیں ہے جو اللہ کی رضا میں انہوں نے گزار دی. اور فرمایا کہ دراصل یہ وہ لوگ تھے جو اللہ پر ایمان لائے، اور یہی وہ لوگ تھے جو تقوی والے تھے. اولیاء کون ہے، ولی کون ہے، صالح کون ہے؟ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت اور اطاعت کے جذبے سے سرشار پوری زندگی بسر کرتا ہے. جب ہم بات کرتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب کی امت کی، تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اور اطاعت کرتا ہے. پھر قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح فرما دیا، اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، کہ بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بلند عزت و مقام و مرتبے والا وہ ہے جو تقوی میں زیادہ ہے. تو یہ اولیاء تقوی میں زیادہ ہیں، یہ باعمل ہیں. اب ہمارے لیے جو ان کی اہمیت ہے، دیکھیے تقلید کے بغیر کوئی نظام کائنات کا نہیں چل سکتا، اور خاص طور پہ ہمارا دین. بہت سے لوگ تقلید کو سمجھ نہیں پاتے تو وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں. روزانہ نماز میں اکثر اس آیت مبارکہ کا حوالہ دیتی ہوں کہ روزانہ نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ جب لازم کی گئی تو دیکھیے تو صحیح اس میں ہے کیا کہ ہم کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. جی اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلائیے. اب صرف چلنا کافی نہیں ہے، رول ماڈل بھی چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو ہمارے لیے مشعل راہ بنایا، رول ماڈل بنایا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل بنایا اور ہمارے لیے مثال بنا دیا. پھر اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. پچھلے انبیاء آتے تھے، ان کے بعد کوئی اور نبی کسی کی خبر دے کر جاتے تھے تاکہ لوگ اس کی تقلید کریں. فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، ہاں میرے علم کے وارث میری امت کے علماء ہیں. تو یہ صالحین جنہیں ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں، یہ ہمارے لیے انسپریشن ہے. صالحین اولیاء اللہ ہمارے لیے انسپریشن ہے. ایک بریک لے رہے ہیں، حاضر ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سیرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ میں آپ سب کا خیر مقدم کرتے ہیں. بریک سے قبل ڈاکٹر زنیرہ عنبر ہمیں اولیاء اللہ اور صالحین کے حوالے سے بتا رہی تھیں وہ کس طرح ہم سب کے لیے انسپریشن ہے. جی بالکل، یہ سمجھنا اس لیے ضروری ہے، اور میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں اس لیے جا رہی تھی کہ یہ ہمارے لیے اللہ کی رحمت ہے، اس کا فضل، اس کا کرم ہے. دیکھیے ہم اس دور میں نہیں ہیں کہ جب ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا، ہماری بدنصیبی کہ ہم اس دور میں نہیں تھے. لیکن اب ہمارے لیے بھی کچھ ہے، ہم بالکل محروم نہیں ہیں. اور ہر زمانے میں پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کہ اللہ کے ایسے نیک بندے جو شریعت پر عمل کرنے والے، جو اللہ اور اس کے حبیب سے محبت کرنے والے، جو اللہ اور اس کے نبی کی اطاعت کرنے والے ہیں، ہر دور میں ہمارے لیے رول ماڈل کے طور پہ پیش کیے گئے. دیکھیے انسان کی فطرت ہے، وہ آرگیومنٹ کرتا ہے اور وہ بہانے بناتا ہے. یہ کام مشکل ہے، یہ میں نہیں کر سکتا. شریعت میں آپ کو رول ماڈلز دے دیے گئے تاکہ آپ کو تسلی ملے، تشفی ملے، حوصلہ ملے، اور آپ سمجھیں کہ اس دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں، ان کی بھی وہ ضروریات ہیں، وہ بھی اسی ماحول میں ہیں، وہ بھی اسی دور میں ہیں، ان کے بھی وہی مسائل ہیں. اس کے باوجود وہ کس طرح سے اللہ اور اس کے حبیب کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، اس کی رضا کے لیے اپنی زندگی کو مستقل وقف کر دیتے ہیں. اب ہم اس لیے ان سے سبق سیکھتے ہیں، ہم ان سے جڑے رہتے ہیں کہ ان سے روحانی فیض بھی حاصل ہوتا ہے. ان کی تعلیمات سے ہمیں
عمل کرنے کی رغبت بھی ملتی ہے، ان سے ہمیں سیکھنے کا یعنی ان کے علم سے بھی براہ راست فیض لینے کا حوصلہ ملتا ہے. اور اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ روزانہ اللہ سے اس کے نیک ہدایت یافتہ لوگوں کے راستے پر چلنے کی دعا کرو. اور راستے پر آپ تبھی کسی کے چل سکتے ہیں جب آپ اس کو اور اس کے راستے کو جانتے ہوں. تو بس یہی اگزامپل ہے. میں کہتی ہوں فلاں کو فالو کرو، آپ کو اس کو ڈھونڈنا پڑے گا، اس سے ملنا پڑے گا، اس کا ساتھ آپ کو، اس کی صحبت چاہیے ہوگی، اس کی تعلیمات، اس کی اخلاقیات کو جانیں گے تو انشاءاللہ پھر اسی کے راستے پر چل پڑیں گے، اور اس کی نگاہ کرم سے بھی، اس کے علم سے بھی ہمیں ضرور فیض حاصل ہوگا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہم آپ کی سمت آئیں گے. اور زرمینہ خاکوی، ہمیں یہ بتائیے کہ حضرت خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کا زمانہ ولادت، پھر خاندانی پس منظر. شکریہ ندا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ عطائے رسول فی الہند ہیں، خواجہ خواجگاں بانی چشتیاں معین بے کساں خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آپ نے سلسلہ چشت کو بر صغیر سب کانٹیننٹ میں، پاک و ہند میں آپ نے بام عروج تک پہنچایا اللہ تبارک تعالیٰ کے کرم کے ساتھ. اور آج آپ کا نام آج بھی زندہ اور تابندہ اور درخشاں ہمیں نظر آتا ہے. آپ کے سلسلہ نسب کے حوالے سے بات کی جائے، لیکن اس سے پہلے آپ کے تعارف کی چلا جائے تو آپ کا نام جو سیرت نگاروں نے، تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے وہ خواجہ معین الدین حسن ہے، کیونکہ آپ کے والد کا نام سید غیاث الدین حسن رحمۃ اللہ علیہ ہے. معین الدین بھی آپ کا لقب ہے؟ معین الدین بھی آپ کا لقب ہے، اور معین الدین حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے آپ کو یاد کیا جاتا ہے. اور دیگر القابات جو اولیاء اللہ نے آپ کو اور صوفیہ نے پکارا، ان میں فخر العارفین اور برہان العارفین بھی شامل ہیں. آپ کی فضیلت کا ایک بڑا خوبصورت پہلو ہے کہ آپ نجیب طرفین سید ہیں، یعنی حسنی حسینی سید ہیں. والد کی جانب سے آپ حسینی سید ہیں، اور والدہ ماجدہ ام البراء، ماہنور بھی کتب میں آپ کا نام لکھا گیا ہے. ان کی جانب سے آپ کا سلسلہ نسب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے. اور یہاں بڑا ہی خوبصورت پہلو ہے آپ کی فضیلت کا، آپ کے مناقب کے ساتھ ساتھ بڑا اٹریکشن لیے ہوئے ہے کہ جو حضرت عبداللہ حنبلی رحمۃ اللہ علیہ وہ آپ کے پرنانا ہیں، اور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے وہ دادا ہیں. تو دیکھیں کتنا خاندان عالی شان ذیشان کے دو عظیم شخصیات جو ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں ہماری رہنمائی کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاہ جیلان سے بھی آپ کی قرابت فرمائی. بالکل بے شک خواجہ معین الدین اجمیری پہ قرباں اور محی الدین جیلانی کے صدقے سبحان اللہ. آپ کی ولادت باسعادت کے حوالے سے تذکرہ کیا جائے تو رجب 536 ہجری میں آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے جنوبی ایران کے علاقے سیستان میں. آپ کی والدہ محترمہ جب آپ کی پیدائش متوقع ہوتی ہے تو وہ فرماتی ہیں کہ وہ بہت خوبصورت اور بہترین خواب دیکھا کرتی تھیں. ان کی والدہ اور والد دونوں متقی اور پرہیزگار تھے. والد عالم با عمل تھے، تاجر تھے، متقی تھے. اور آپ کی جو شان غریب نوازی ہے وہ ہمیں اس وقت بھی نظر آتی ہے جب آپ اپنے انتہائی بچپن میں ہوتے ہیں، اپنے ہم عمر بچوں کو گھر لے آتے ہیں، ان کو کھانا کھلا کے خوشی محسوس کیا کرتے تھے. اور وہ بڑا خوبصورت واقعہ جس میں آپ ایک نابینا بچے کو دیکھتے ہیں اور آپ کے دل میں اس کے لیے ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اس نے پھٹے پرانے کپڑے زیب تن کر رکھے ہوتے ہیں. آپ اس کو گھر لے آتے ہیں، اپنے نئے کپڑے اس کو دیتے ہیں عید کے دن، اور پھر عید گاہ اس کے ساتھ نماز عید ادا کرنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں. اور شروع ہی سے جو نیک مجالس ہیں اور جو اولیاء اللہ کی نیک صحبتیں ہیں اس میں بیٹھ کر آپ خوشی محسوس کیا کرتے تھے اور فرحت محسوس کیا کرتے تھے. آپ جب پیدا ہوئے تو سیستان اور خراسان کا جو علاقہ تھا اس وقت وہ بہت پرآشوب دور تھا، اور اس وقت کے جو حالات تھے وہ بہت ہی زیادہ تکلیف دہ تھے، اور مسلمانوں کو بہت تکالیف کا اور انسانوں کو سامنا کرنا پڑ رہا تھا. سیاسی انتشار بھی تھا، افراتفری کا ماحول بھی تھا، بہت سارے فرقے ملت اسلامیہ میں وجود میں آ چکے تھے. خوبصورت اور سرسبز و شاداب جو علاقے تھے وہ کھنڈرات بن چکے تھے. تو اس وقت وہ جو نیشا پور ہے وہ علمی مرکز تھا عظیم، لیکن کتب خانوں کو جلایا جا رہا تھا. تو ایسے پر مصائب اور پر آلام دور کے اندر آپ کی پرورش ہوتی ہے، اور آپ بہت بار دل برداشتہ ہو جاتے ہیں مسلمانوں کی اس تکلیف کو دیکھ کر. اپنے والد گرامی سے آپ عرض بھی کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا ایسا حال کیوں اور یہ کب تک سلسلہ جاری رہے گا. اپنے ہونہار فرزند کا سوال سن کر ان کے والد نمناک آنکھوں سے انہیں صبر کی تلقین کیا کرتے تھے، اور پھر ان کے والد گرامی جو انہیں صبر کی تلقین کیا کرتے تھے ان کا سایہ بھی آپ کے سر سے اٹھ جاتا ہے. 551 ہجری میں وہ تنہا رہ جاتے ہیں اپنی والدہ کے ساتھ. لیکن یہاں ایک امر بہت قابل ذکر ہے کہ ان کی والدہ کی جو استقامت ہے اور جو ان کی جرت ہے، ان کا جو کمال ہمیں نظر آتا ہے وہ لائق توجہ ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی کس طریقے سے تربیت کرتی ہیں، اور ان کو وہ فرماتی ہیں جس کا مفہوم ہے کہ آپ دل برداشتہ مت ہوں. جو مسافر ہے وہ تنہا ہی تو سفر کرتے ہیں، آپ کی منزل بہت دور
ہے اگر آپ ابھی سے دل برداشتہ ہوں گے تو زندگی کے منازل کو کس طرح سے طے کریں گے. آپ علم و فضل کے کمال تک پہنچیے, کوشش کیجیے جیسا آپ کے والد چاہتے تھے. تو یہ وہ عظیم مائیں ہیں جن سے پھر گائیڈ لائن کی صورت میں ہمیں امام فخر الدین رازی ملتے ہیں, امام غزالی ملتے ہیں, سیدنا غوث اعظم ملتے ہیں, اور کہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ علیہ ملتے ہیں. کیا بات ہے, سبحان اللہ. دیکھیے ماؤں کی تربیت کا کتنا عظیم یہ انداز ہے, اور تربیت سے ہی یعنی تعلیم اور تربیت یہ دونوں ساتھ ہی جڑے ہوئے ہیں نا. تو میں چاہتی ہوں کہ آپ کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے کلام. جیسا کہ ابھی آپ نے سنا, محترمہ زرمینہ نے بیان بھی کیا کہ والدین خود, ان کے والد بہت مشہور عالم, اللہ کے بڑے پیارے برگزیدہ بندے ہیں. ایک تو قدرتی طور پہ اس حقیقت کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ماں باپ کا جو مزاج ہے, ان کا جو تقویٰ ہے, ان کی جو عادات اور صفات ہیں, وہ نیچرلی بچے انہیرٹ کرتے ہیں. یعنی ابھی آپ کو کچھ کرنا نہیں پڑا, لیکن آپ سے پیدا ہونے والے بچوں میں آپ کی بہت سی صفات اور خوبیاں, یا اللہ نہ کرے اگر برائیاں ہیں تو وہ بھی آ جاتی ہیں. یہ گھرانہ ایسا تھا کہ متقی پرہیزگار ہیں, والدہ بھی اور والد بھی, اور آپ حصول علم کے لیے ان کو موٹیویٹ بھی کرتے ہیں. کتب میں لکھا ہے تاریخی کہ 9 برس کی جب آپ کی عمر تھی تو آپ نے قرآن پاک حفظ کر لیا تھا, حافظ قرآن پاک بن چکے تھے. اور اسی طرح سے تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ 15 سے 16 برس کی عمر میں آپ کے دونوں والدین کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا. پھر وہ اپنا کام کرتے تھے, ان کے والد کے جو ایک جائیداد تھی, باغ تھا, اس پر وہ محنت مشقت کیا کرتے تھے. وہاں پر ایک دن مصروف عمل تھے تو ابراہیم قندوزی ان کے پاس تشریف لاتے ہیں, اور وہ بھی درویش تھے اپنے زمانے کے. تو یہ ان کو انگور اور اپنے پھل جو باغ سے ہیں وہ پیش کرتے ہیں, اور وہ بڑے متاثر ہوتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ تم کس کے فرزند ہو. تو جب وہ اپنے والد کا نام بتاتے ہیں تو کہتے ہیں بے شک یہ انہی کی تربیت ہے. یعنی یہاں پر جو میں عرض کرنا چاہ رہی تھی کہ ایک عمل سے انہوں نے فوری طور پر یہ جائزہ لے لیا کہ اس بچے کی اتنی بہترین تربیت ہوئی ہے. پھر ان کو خود شوق تھا پڑھائی کا, وہ بخارا گئے اور دور دراز کے سمرقند, بخارا, کہاں کہاں کے سفر کیے. پہلی مرتبہ جو انہوں نے تقریباً 10 سال تعلیم حاصل کی فقہ اور حدیث کی. اس کے بعد پھر مرشد کی تلاش میں نکل گئے, اور اسی طرح سے اپنے مرشد کی بھی خدمت کی. انشاءاللہ اس پر بھی مزید اگر آپ وقت ہوگا تو اس پہ بھی گفتگو کریں گے. تو مقصد یہاں پر یہی ہے کہنے کا کہ علم کے حصول کے لیے انہوں نے اپنے وہ جو ان کا باغ تھا, جو ان کا روزگار کا واحد ذریعہ تھا, اس کو فروخت کر کے تقسیم کر دیا مساکین اور غربا میں, اور حصول علم کے لیے نکل گئے. مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ کتنے لوگ اس طرح, میں امیجن کرتی ہوں کہ ایک 16 سال کا بچہ, ٹین ایج ہے نا ہمارے ہاں, تو اس کے دونوں ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھ جائے تو اس کی کیا ایموشنل کیفیت ہوگی, کیا اس کی حالت ہوگی, وہ کتنا قابل رحم اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوگا. لیکن یہ ان ماں باپ کی تربیت کا, ان کے خون کا, ان کی محنت کا, ان کے تقویٰ کا اثر تھا کہ ان کے بچے نے مزید جد و جہد شروع کر دی, دور دراز کے سفر کیے حصول علم کے لیے, بڑے بڑے استادوں کے ساتھ وقت گزارا, ان کی خدمت بھی کی. اور یہ بھی آج یہاں پر بات قابل غور ہے کہ علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ادب, وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب, کہ یہ صرف حصول علم کے لیے سے ہم تو ڈگریوں کے پیچھے ہیں کہ مجھے یہ ڈگری مل جائے, میرے نام کے آگے یہ ٹائٹلز لگ جائیں. ان کا علم کا جو حصول ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتا تھا, اور اس حد تک جنونی ہوتے تھے کہ وہ خدمت کرتے تھے, ان کے قدموں میں بیٹھے رہتے تھے جن سے علم حاصل کرتے تھے, اور پھر انہیں وہ فیض حاصل ہوتا تھا جو کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اپنے وقت کے ایک بہت بڑے ولی بن گئے, اور بڑے بڑے اولیاء ان سے پھر بیعت ہو جاتے ہیں, ان کی شاگردی میں آ جاتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جناب آپ سلطان الہند ہیں, لیکن کوئی بہت بڑی سلطنت نہیں ہے. یہاں ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ آپ روحانی فرما رواں ہیں, اور یہ جو آپ کو ساری کیا کہنا چاہیے جو سلطنت ملی ہے, یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور ماں باپ کی تعلیم و تربیت کا فیضان ہے, میں سمجھتی ہوں. تو ماں باپ کو بھی بہت کچھ سیکھنا ہے تاکہ ہماری اولاد میں وہ خوبیاں منتقل ہوں. کم عمر میں ہی ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا, لیکن آپ یہاں تربیت دیکھیے کہ کتنی جامع انہوں نے دونوں نے, یعنی دونوں پیرنٹس نے, یعنی ان کی والدہ نے بھی اور والد صاحب نے بھی کیسی تربیت فرمائی تھی کہ انہوں نے مزید علم کی طلب کا جو جذبہ ہے وہ بیدار ہوا, اور جو فضیلتیں ہیں یہ حصول علم سے آتی ہیں, یہ سمجھنا ہے. ایک بریک لے رہے ہیں, حاضر ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سیرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ میں آپ تمام کا خیر مقدم کرتی ہوں.
جناب بریک سے قبل بات ہو رہی تھی آپ کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے، والدین کا اس میں کیا کردار ہے اس تعلق سے، اور یہ جو اولیاء اللہ ہیں یہ بلند مقامات روحانی پہ فائز ہوتے ہیں جن کی تفہیم بہت دشوار ہے، اللہ ہی ان کو وہ مقامات عطا فرماتا ہے۔ یہ جو بیعت اور خلافت کا سلسلہ ہے اس تعلق سے میں چاہتی ہوں کہ زرمینہ خاکوی ہم آپ کی سمت آئیں اور آپ کرام فرمائیں، آپ کی بیعت و خلافت۔ شکریہ ندا۔ ان کے بیت و خلافت کے حوالے سے بات کی جائے تو ان کی باطنی جو منزل ہے اس کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے جب حضرت ابراہیم کندوزی رحمۃ اللہ علیہ ان کو ایک کھلی چبانے کے لیے دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ وہ تمہاری مہمان نوازی تھی، اب ایک فقیر کی دعوت ہے، تو ان کی باطنی منازل کا وہاں سے خوبصورت آغاز ہو جاتا ہے، اور جب ظاہری علوم کی تکمیل ہو جاتی ہے تو آپ دیکھیے کہ ان کا اصول اور قاعدہ کتنا خوبصورت ہے کہ وہ باطنی منازل کے حصول کے لیے ایک مرد کلندر ایک اپنے مرشد کامل کی تلاش میں سرگرداں ہو جاتے ہیں اور تلاش حق میں نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ کا رخ عراق کی سمت تھا اور وہاں سے آپ پہلے نیشا پور جب پہنچتے ہیں وہاں پہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ سکونت پذیر تھے، اور نیشا پور کے علاقے اور اطراف کے علاقے آپ کے بابرکت وجود سے اکتساب فیض کر رہے تھے اور پورے عالم میں آپ کی شہرت کا ڈنکا بج رہا تھا، تو بے ساختہ آپ کے قدم سلسلہ چشت یعنی ان کی جو خانقاہ ہے اس کی سمت اٹھتے چلے جاتے ہیں۔ اور یہاں میں یہ بات ضرور مینشن کرنا چاہوں گی کہ سلسلہ چشت کے جو بانی ہیں ابو اسحاق شامی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، کیونکہ وہ علاقہ چشت میں رہتے تھے تو وہیں سے یہ فیملیئر ہوا، اور ان کے بانی ان کے جو مریدین ہیں وہ تا قیامت چشتی کہلاتے رہیں گے، اور فی زمانہ جو نقشوں میں اس کا نام ہے وہ شاکلان کہا جاتا ہے، اسے پکارا جاتا ہے۔ تو آپ لیکن آپ بھی پیشوائے چشت ہیں۔ بے شک، اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ایز اے اسٹوڈنٹ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رہتے ہیں، پوری کمال استقامت کے ساتھ، مجسم وفا کے ساتھ، خدمت گزاری کے ساتھ اور ادب اور تعظیم کے ساتھ، اور ان کو پھر عرض کرتے ہیں کہ مجھے اپنے حلقہ ارادت میں لے لیجئے، تو وہ کیونکہ یہ ان کا امتحان ہوتا ہے نا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا، تو ان کے جو مرشد کامل ہونے والے ہیں وہ ان کو یہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے تو اپنا بوجھ نہیں اٹھایا جاتا، تمہارا بار گراں میں کس طرح سے اٹھاؤں گا، اور یہ ان کا امتحان، لیکن وہ پھر بھی کمال مجسم وفا ہمیں ان کی شخصیت میں نظر آتی ہے کہ وہ خدمت گزاری میں ڈٹے رہتے ہیں، اور رات کو اتنی خدمت گزاری کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو میں سو جاؤں اور میرے مرشد کامل کو مجھ سے کوئی کام نہ ہو، ان کو کوئی ضرورت پیش نہ آ جائے۔ تو جب یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے تو جو خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ ہیں ان کا شمار ان کامل صوفیہ اعظام میں ہوتا ہے جو ہر وقت یاد الہی میں مستغرق رہنا چاہتے تھے، تو جو ظاہری کرامات کا صدور تھا ان سے تھوڑا کم ہوتا تھا کیونکہ وہ یاد الہی میں ہر وقت مستغرق رہتے تھے، تو جو ظاہر دار لوگ تھے اور جو دنیا داری کو پسند کرنے والے تھے، جن کا مقصد روحانیت نہیں دنیا داری تھا، ان کے قدم استقامت سے لڑکھڑا گئے اور وہ ان کو رفتہ رفتہ چھوڑ کر جانے لگے۔ تو ایک بار آپ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ نیشا پور کے باہر ایک علاقے بیابان علاقے میں تشریف لے جاتے ہیں، اور وہاں ان سے فرماتے ہیں کہ اب تو مجھے دنیا بھی چھوڑ کر چلی گئی ہے، تم بھی چلے جاؤ، تم ناکام و نامراد ہو اب تک، لیکن آپ اپنی وفا پہ ڈٹے رہتے ہیں، محبت کے ساتھ، استقلال کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ، اور بڑے ڈٹرمنٹ ہوتے ہیں۔ تو پھر وہ آپ کو اپنی غلامی لے لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ عرض کرتے ہیں کہ میں کہاں جاؤں، میرا آپ کے سوا اور کوئی نہیں، اور کسی اور کے در پہ جاتے ہوئے مجھے شرم محسوس ہوتی ہے۔ فرط جذبات کے ساتھ جو خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ وہ ان کو اپنے سینہ اقدس سے لگا لیتے ہیں، اور ان کی نگاہوں سے وہ حجابات ہٹتے چلے جاتے ہیں، اور وہ پھر ان سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ معین الدین اب کیا دیکھتے ہو، تو وہ فرماتے ہیں کہ آپ کے صدقے سے میں اب تحت الثری تک دیکھ رہا ہوں، سبحان اللہ، اور ان کو اپنی غلامی میں اور حلقہ ارادت میں آپ لے لیتے ہیں۔ اور یوں پھر یہ جو سلسلہ ہے وہ آگے بڑھتا ہے، اور یہاں میں ضرور مینشن کرنا چاہوں گی ان کی غلامی کے حوالے سے کہ 2.5 سال کا عرصہ آپ اپنے مرشد کامل کے ساتھ رہتے ہیں، اور اتنی خدمت گزاری اور ان کی جو مرشد کامل کی نگاہ کا وہ فیض ہے وہ آپ کو عطا ہوتا ہے، وہ انوار، وہ تجلیات عطا ہوتی ہیں، علم و معرفت سے آپ کا سینہ آباد ہوتا ہے، اور بعد ازاں وہ ان کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لے کر جاتے ہیں۔ اور جو بڑا خوبصورت واقعہ جو اختصار کے ساتھ یہاں میں بتانا چاہوں گی کہ وہ عرض کرتے ہیں السلام علیکم یا سید المرسلین، اور جواب آتا ہے وعلیکم السلام یا سلطان الہند۔ وہاں سے انہیں یہ ٹائٹل ملتا ہے، تو بے شک جس کو ایک مرشد دلدار ملتا ہے اس کو مصطفیٰ کا پیار ملتا ہے، اور جسے مل جائے عشق نبی محمود اس کو پھر عشق پروردگار ملتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ایک کلام شامل کریں گے، منقبت بحضور خواجہ خواجہ۔ چراغ چشت شہی اولیاء غریب
نواز چراغ چشت شہ اولیاء غریب نواز چراغ چشت شہ اولیاء غریب نواز میرے حضور میرے خواجہ جی میرے حضور میرے پیشوا غریب نواز چراغ چشت شہ اولیاء غریب نواز میں گر رہا ہوں سنبھالے مجھے غریب نواز میں گر رہا ہوں سنبھالے مجھے غریب نواز بڑھا کے ہاتھ میرے خواجہ جی بڑھا کے ہاتھ اٹھا لے مجھے غریب نواز چراغ چشت شہ اولیاء غریب نواز اور غریب جان کے گھر ایک نے مجھ کو ڈالا ہے غریب جان کے گھر ایک نے مجھ کو ڈالا ہے کہ تم اپنے در سے نہ ٹالو مجھے غریب نواز تم اپنے در سے نہ ٹالو مجھے غریب نواز چراغ چشت شہ اولیاء غریب نواز نیاز و ناز کا کیسا حسین منظر ہے نیاز و ناز کا کیسا حسین منظر ہے غریب کھڑے ہیں ادھر غریب نواز ادھر غریب کھڑے ہیں ادھر غریب نواز چراغ چشت شہ اولیاء غریب نواز میرے حضور میرے خواجہ جی میرے حضور میرے پیشوا غریب نواز چراغ چشت شہ اولیاء غریب نواز ماشاء اللہ میں بہت شکر گزار ہوں محترمہ افضہ نوید آپ کی. میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں محترمہ زرمینہ ناصر آپ کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں محترمہ ڈاکٹر زنیرہ عنبر آپ کا. ایک میسیج میں چاہتی ہوں ولنائر آپ کی جانب سے شامل کیا. بس یہی عرض کرنا چاہتی ہوں کہ مقصد حیات ہونا، یعنی آج ہماری زندگی میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن سے آپ پوچھیں کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے تو بہت سے لوگ تو شاید یہ بتا بھی نہ پائیں. یہ اولیاء اللہ جنہوں نے دنیا اور ما فیہا سے بے نیاز ہو کر اس کے پریشر سے اپنے آپ کو آزاد کر کے اللہ کی رضا کو اپنا مقصد حیات بنا لیا اور مخلوق خدا کی خدمت کو اپنا مسلک بنا لیا. تو یہی وجہ ہے کہ آج الحمدللہ اتنے زمانے گزرنے کے باوجود بھی ہم ان کی تعریف میں یہاں پر جمع ہیں اور ان سے سیکھ رہے ہیں اور آج بھی مخلوق ان کا فیض حاصل کر رہی ہے. بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں محترمہ ڈاکٹر زنیرہ عنبر صاحبہ آپ کا. میں شکر گزار ہوں محترمہ زرمینہ ناصر خاکوی آپ کی. میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں
محترمہ افضا نوید آپ کا۔ جناب یہ آپ نے سیرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کا پہلا حصہ یعنی ہماری نشست کا پہلا سیگمنٹ دیکھا ہے، انشاءاللہ اگلی نشست کے ساتھ حاضر ہوں گے اور کچھ نکات ایسے رہ گئے ہیں کہ جن پہ ہمیں کلام کرنا ہے۔ ماشاءاللہ آپ کی جو سیرت مبارکہ ہے اس کا ہر پہلو روشن اور منور ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اسلام کے زرعی اصولوں کی ترجمان ہے آپ کی حیات مبارکہ۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ آج کی عورت یہ سمجھے کہ یہ اہل اللہ کے جو تذکرے ہیں یہ کس طرح نئی نسل کے لیے زندگی گزارنے کی راہیں متعین کرتے ہیں اور کس طرح ہمیں اپنے بچوں میں، اپنے متعلقین میں ان کی رگ و پے میں ان کی تعلیمات کو انجیکٹ کرنا ہے، منتقل کرنا ہے۔ یہ بات جو ہے ہماری اس نشست کا میں سمجھتی ہوں کہ مقصد بھی یہ ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ یجعلنا من النساء الصالحات، یا اللہ ہم سب عورتوں کو نیک عورتوں کی جماعت میں شامل فرما دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ غریب جان کے غیر ایک نے مجھ کو ڈالا ہے کہ تم اپنے در سے نہ ڈالو مجھے غریب نواز، تم اپنے در سے نہ ڈالو مجھے غریب نواز۔